तमाम लोगों को, तमाम फेसबुक पे मुझे देखने वालों को, मुझे सुनने वालों को, मुझे चाहते हैं उन तमाम लोगों को ऐमन रिजवी का सतरंगी सलाम। मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा टॉपिक आ ही जाता है कि जहां अगर मैं ना बोलूं तो बात अधूरी रह जाएगी। ज़माना सुन रहा था बड़े शौक़ से दास्तान मेरी, ज़माना सुन रहा था बड़े शौक़ से दास्तान मेरी, मैं ही सो गई दास्तां कहते कहते। आज एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है। एक लड़की है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी सी, नाम है आयशा आरिफ। उसकी वीडियो देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो क्या करने वाली है। बिल्कुल ये तो नहीं लगता कि वो खुदकुशी करने वाली है। अपनी इस नेमत को, अपनी इस ज़िंदगी को वो ख़त्म करने वाली है। बहुत प्यारी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर है, बहुत प्यारी बातें करती है और फिर वो खुदकुशी कर लेती है। नाम आयशा आरिफ। खुदकुशी करती है गुजरात में, साबरमती नदी में कूद कर वो अपनी जान ख़त्म कर देती है। वो मिल्लत की अमानत थी, वो हमारी बहन थी, वो हमारी बेटी थी, जिसकी जान लेने में हमारे समाज ने बहुत रोल अदा किया, बहुत अहम रोल अदा किया। आयशा आरिफ की गलती क्या थी? सिर्फ इतनी सी कि वो अपने खाविन से बेतहाशा मोहब्बत करती थी। उसकी गलती क्या थी कि वो आरिफ नाम के एक ऐसे इंसान की गुल्लकें नहीं भर पा रही थी जो उसको रोज भरनी थी। आरिफ निहायती लालची आदमी, निहायती ऐसा आदमी जो तमाम की तमाम अपनी उम्मीदें, अपनी डिमांड, अपनी नीड ससुराल के पैसों से पूरी करता था। वो रंगीन कफन पहन के चलता था, वो भी ससुराल का होता था। मुसलसल जहेज की डिमांड पूरी करते करते आयशा के वालिदैन थक चुके थे। आयशा थक चुकी थी। उनके पास नहीं था और पैसा कि वो आरिफ की गुल्लकें भर देते, उसके हरीसपन को, उसकी तबीयत को वो भर देते। आयशा आरिफ का वीडियो आप देखिए, बहुत प्यारा वीडियो है। लेकिन लास्ट में जब वो कहती है कि मैं जा रही हूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे जन्नत भी मिलेगी, वहाँ पर दिल टूट जाता है, वहाँ पर दिल डूबने लगता है कि नहीं आयशा मत जाओ। काश आयशा तुम एक बार मुझसे कांटेक्ट करती, सिर्फ एक बार ऐमन रिजवी से मिलने की कोशिश करती, मैं तुम्हें बताती कि जिंदगी की तरफ कौन से रास्ते जाते हैं। तुमने एक नाकदरे के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, एक ऐसे शख्स के लिए, एक ऐसे लालची इंसान के लिए तुमने अनमोल जिंदगी कुर्बान कर दी। आयशा तुम तो मिल्लत की अमानत थी। तुम्हारा नाम कितना खूबसूरत था आयशा। तुमने उस लालची के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी। काश एक बार तुम मुझसे मिलती, मैं तुम्हें लेकर आती जिंदगी की तरफ, मैं बताती आरिफ को कि होता क्या है इस्लाम, मैं बताती आरिफ को कि जहेज कितनी बड़ी लानत है। ये वही जहेज है जो हमारे कल्चर में नहीं था, हमारे इस्लाम में नहीं था, लेकिन हम लोगों ने सबसे ज़्यादा इसको अपना लिया। और आज हमारे घरों में बेटियां बैठी हैं जिनकी शादियां नहीं होती, क्योंकि जब लड़के नाम की मखलूक की मंडी सजाने लड़के के वालिदैन मार्केट में उतरते हैं तो उनका रेट इतना हाई होता है कि लड़की खूबसूरत हो, लड़की एजुकेटेड हो, लड़की अमीर हो, लड़की का ख़ानदान ऐसा हो जो मुसलसल लगातार हमारी 7 पुश्तों को भरता रहे। क्यों भाई? जब हम मुसलमान हैं और हमारा खुदा, हमारा इस्लाम, हमारा कलाम पाक, हमारे मैसेंजर ऑफ इस्लाम इस वाली बात को कभी कहते सुने ही नहीं गए कि आप जहेज दीजिए, फिर ये लोग कौन से हैं जो जहेज मांगते हैं? कौन है ये भेड़िए दरिंदे जो मुसलमान समाज को सेंध लगा रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं? अरे सऊदी उठाकर देखिए, सऊदी में कौन माँ बाप है लड़की के वालिदैन जो जहेज देते हैं? नहीं
नहीं देते। और कहीं दूर नहीं तो ईरान जाइए, ईरान में लड़की जब पैदा होती है और उसका निकाह होता है, निकाह होते ही तमाम जिम्मेदारी वहाँ लड़के की हो जाती है। वहाँ पर जब लड़का शादी करता है, पहले मकान सेट करता है, फर्नीचर सेट करता है, उसके बाद फिर वो रुखसती कराकर लेकर जाता है। तो फिर ये जहेज कहाँ से आया? ये सारा का सारा जो ये आपने सिस्टम खराब करा है, ये कहाँ से करा? आपने हिंदुओं को अपना लिया, आपने जैज प्रथा अपना ली, और आज ये हाल है कि हर कदम पर मुसलमान लड़की पिट रही हैं, छित रही हैं, जहेज के लिए मर रही हैं, जल रही हैं या जलाई जा रही हैं, या जो बच रही हैं वो खुदकुशी कर करके मर रही हैं। कौन सा समाज है ये कौन से मुसलमान हैं आप? शर्म तुमको मगर नहीं आती? किस तरह का ज़मीर है तुम्हारा मेरे मिल्लत के नौजवानों कि तुम अपनी बीवी के डबल बेड पर बैठकर उसको देखते हो, उसके साथ जीने मरने की कसम खाते हो। अरे जो नौजवान अपनी कमाई का बेड नहीं खरीद सकता, वो दावेदारी करता है बैठकर कि हाँ मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूंगा, तुम्हारे हर कदम पर साथ रहूंगा। अरे जो मर्द इतना बड़ा मर्द हो को कि अपने बेड तक के लिए उसके पास पैसे ना हो, बीवी के रहमो करम पर बैठ के उस मखमली बिस्तर पर आप कस्में खाते हैं? नहीं है आप मिल्लत के अलमदार। ऐसे होते हैं नौजवान। ये एक लानत है जहेज जो आपको खा रही है। और माँ बाप को देखिए कि मंडी सजाने जाते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी भी चाहिए, खूबसूरत भी चाहिए, अमीर भी चाहिए, ऊंचे खानदान की भी चाहिए। 4 क्वालिटी एक लड़की में ढूंढ के लाते हैं, जॉब करवाते हैं, उसके बावजूद वो घर की जिम्मेदारियां भी पूरी करती है, ट्रकों में जहेज भी भर के लाती है, सारी जिंदगी ताने तिशने सुनती है। नहीं कहता मेरा इस्लाम इस बात को कि आप बीवी की कमाई पर पले, नहीं कहता मेरा इस्लाम कि आप बीवी की कमाई पर अपनी जिंदगी गुजारें, अपनी बहनों की जिंदगी गुजरवाएं। शादियां नंदों की होती है, टेटवा बीवी का दबाया जाता है, जा लेकर आ तेरी नंद की शादी है। और बहुत जगह तो ऐसा होता है जनाब कि उस लड़की का जहेज उठाकर उसकी नंदों को दे दिया जाता है। ये समाज है। फिर आप कहते हैं हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, खुदा हमसे नाराज हो गया, बादशाह हमसे नाराज हो गया, प्रधानमंत्री हमसे नाराज हो गया, चीफ मिनिस्टर हमसे नाराज हो गया। कोई नाराज नहीं हुआ हमसे, हमारा खुदा नाराज हो गया, क्योंकि हमने अपने खुदा को भूल दिया, हमने अपने खुदा की तालीमात को छोड़ दिया, हमने कलाम पाक की तालीमात को नजरअंदाज कर दिया, हमने इस्लाम के उस पहलू को नजरअंदाज कर दिया जो हमें इंसान बनाता है, मोमिन कामिल बनाता है। नहीं कहता मेरा कलाम पाक, मेरा कलाम पाक क्या कहता है? सहाबा इकराम की जिंदगी उठाकर देखो, क्या करते थे सहाबा इकराम? अगर कहीं जा रहे होते थे वहीं खड़े खड़े निकाह हो जाता था। क्या हुक्म है इस्लाम में औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, निकाह के लिए कि अगर आपके मकान के नीचे से फजर के वक्त कोई नौजवान जा रहा हो और आपके घर में बेटी हो, अगर वो नौजवान सही हो तो उससे निकाह कर दीजिए। कहाँ कहता है मेरा कलाम पाक कि 20-20 लाख के होटल करिए, करोड़ों करोड़ों की शादी करिए, सारी जिंदगी ईदी बकराईदी त्योहारी चुचक ये वो दे दे के आप लड़की की मंडी सजाइए। कहाँ कहता है कलाम पाक? ये तो आयशा आरिफ की एक मिसाल है कि आयशा आरिफ को आप देख पाए। पता नहीं कितनी आयशा आरिफ होती होंगी जो लुक़्मा अजल बन जाती होंगी इन जहेज के भेड़ियों की वजह से। हमें दुश्मनों की क्या ज़रूरत? नहीं हमें दुश्मनों की जरूरत, हमारे घर में खुद इतने दुश्मन मौजूद है, सासों के नाम पे, नंदों के नाम पे। आप देखिए जहेज के लिए कितनी लड़कियों को जलाया जाता है। ओखला में आए दिन लड़कियां जलती हैं मरती हैं, आए दिन जलती मरती हैं। जलाने वाले कौन होती है? वही माँ जो सास होती है, वही औरत जो नंद होती है, वही देवरानियां, वही जिठानियां जो मिट्टी का तेल डालकर उस पर आग लगा देती है। ये कौन सा मजहब है हमारा? हमारा कलाम पाक ये कहता है, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम थी
یہ تعلیم تھی ہماری، تو کون سی طرف ہم جا رہے ہیں، کون سی طرف ہم اپنے سماج کو لے کر جا رہے ہیں، کون سی طرف اپنی بیٹیوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے آپ کے پاس پیسہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کے پاس پیسہ ہو، صاحب حیثیت ہو، لیکن کیا آپ اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ آپ نے خود آپ نے ان لوگوں کو منہ لگایا، کروڑوں کی شادیاں کر کے آپ نے سادگی چھوڑ دی، آپ نے شو آف چن لیا، آپ نے منڈیاں سجائیں، 20 لاکھ کے دلہنوں کو سوٹ چڑھائے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، ویڈیوگرافی ہوتی ہے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ جو غریب سماج کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کو کوئی بھی آنے نہیں آتا، کیونکہ سب کا جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، اگر رکشہ والا بھی ہوتا ہے تو وہ خواب دیکھتا ہے ملکہ کا، وہ خواب دیکھتا ہے اس سوئٹزرلینڈ کی تجوری کا، جو اس کے گھر میں بہو بن کر آئے گی، دلہن بن کر آئے گی، ساری زندگی ان کا پیٹ بھرے گی، ان کو بھر کے لا کے جہیز دے گی، کبھی عیدی کے نام پہ لائے گی، کبھی بقرعیدی کے نام پہ لائے گی، بچہ وہ پیدا کرے گی، چھچک گھر سے آئے گا۔ کون سا اسلام کہتا ہے یہ عورت ہے؟ یارے یہ تو عورت ہوتی ہے میرے بھائیوں بہنوں، جو تمہیں فری میں ملتی ہے، اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے، اپنا خاندان چھوڑ کر آتی ہے، اپنے رشتے چھوڑ کر آتی ہے، اور تم سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتی۔ 3 لفظ ہوتے ہیں نکاح کے، ہاں میں نے قبول کیا، ہاں میں نے قبول کیا، ہاں میں نے قبول کیا، اور ساری زندگی غلامی قبول کرتی ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی ہالیڈے نہیں آتا، کوئی سنڈے کوئی سیٹرڈے نہیں آتا۔ کیا کرتی ہے وہ؟ صبح شام تمہاری غلامی کرتی ہے، تمہارے گھر والوں کی غلامی کرتی ہے، تمہاری نسل کو آگے بڑھا کے بچے پیدا کرتی ہے، بچوں کو پڑھاتی ہے، اور اگر ورکنگ ہو تو جاب بھی کرتی ہے، اور پھر بھی تم سے جوتے پڑتی ہے۔ وہ جوتے ضروری نہیں کہ سچ مچ کے جوتے ہوں، لفظوں کے جوتے پڑتی ہے کہ تو کر کیا رہی ہے؟ تو کوئی اکلوتی عورت نہیں ہے جو تو جاب کرتی ہے، یہ تو میرا احسان ہے کہ میں نے تجھے اتنی آزادی دی کہ تو جاب کر لے۔ یعنی وہ عورت جو کما کر لا رہی ہے، اس پہ بھی شوہر کی دیکھیں کتنی زبردست احسان مندی ہوتی ہے کہ یہ تو میں نے تجھے آزادی دی، تو وہ پیسہ کہاں خرچ کرتی ہے؟ وہ پیسہ شوہر لیتا ہے، اس کے بچے لیتے ہیں، سسرال والے لیتے ہیں۔ ایک عورت تیری ذمہ داری ادا کرتی ہے، آفس بھی دیکھتی ہے، گھر بھی دیکھتی ہے، لوگوں کو بھی دیکھتی ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں تو ایک اچھی بیوی نہیں بن پائی۔ کون سا سماج ہے یہ؟ کون سے لوگ ہو تمہیں ترس نہیں آتا اس عورت پہ؟ صنف نازک کہتا ہے میرا خدا عورت کو، میرے رسول عورت کو کہ نازک ہوتی ہے عورت۔ تم کیا کرتے ہو اس کے ساتھ کہ اس کو مشین سمجھ لیتے ہو، یہ غلام بن جاتی ہے، صبح شام تمہارے گھر والوں کی خدمت کرتی ہے، رات کو تمہاری خدمت کرتی ہے، اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہے، جاب بھی کرتی ہے، گھر بھی دیکھتی ہے، اور اس کے باوجود وہ ساری زندگی ذلیل ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیا یہ میرا اسلام تھا؟ کیا یہ میرے اسلام کی تعلیمات تھی؟ کیا عائشہ عارف نے صحیح کرا؟ کون ذمہ دار ہے عائشہ عارف کا؟ اس کا شوہر سے زیادہ تم ذمہ دار ہو، یہ سماج ذمہ دار ہے۔ جس نے عارف کی ناک میں نکیل نہیں ڈالی، کتنی مجبور ہوگی وہ عائشہ جو مسکراتے ہوئے خودکشی کر گئی۔ وہ ہنس رہی تھی، وہ اس لیے نہیں ہنس رہی تھی، وہ تمہارے پہ ہنس رہی تھی، وہ سماج پہ ہنس رہی تھی کہ دیکھو سماج والوں، میں تمہاری بیٹی تھی، میں اس ملت کی امانت تھی، اور آج میں تمہاری وجہ سے مر رہی ہوں، اس ندی میں کود کے مر رہی ہوں جس میں تمہیں ڈوب کے مرنا چاہیے تھا۔ بے غیرت مسلمان نوجوانوں، کہاں ہے تمہاری غیرت؟ کون سے مسلمان ہو تم لوگ؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ بے شرمو، نکاح کا سوٹ بھی تم لڑکی والوں کا پہن کر آتے ہو، اتنے بڑے غلام، اور حکومت کرتے ہو اس 1.5 پسلی عورت کے اوپر، اس بیوی کے اوپر، اس بیٹی کے اوپر جس کے ماں باپ بک جاتے ایک شادی کرنے میں، اور اس کے باوجود تمہاری غیرت نہیں جاگتی۔ کتنی عائشہ عارف خودکشی کریں گی، کتنی عائشہ عارف خودکشی کرتی ہیں؟
کیوں کرتی ہیں یہ؟ کیونکہ تم لوگ، ہمارے نوجوان لوگ سب بھول چکے. سب کو پتا ہے جب شادی ہوگی تو خزانہ چل کر آئے گا، قارون کا خزانہ چل کر آئے گا. ارے ایک شادی کا قرضہ اتارنے میں لڑکی والوں کے ہوا نکل جاتی ہے، قرض کے تلے تب جاتے ہیں. ایک بیٹی کی شادی کرتے، اگلی بیٹیوں کا انتظار کرتے کہ پہلا قرض ادا ہو جائے تب دوسری شادی کریں گے. کس طرح کے نوجوان ہو تم؟ ارے اللہ نے تمہیں نوجوان بنایا، اپنے قوت بازو پہ یقین تو کر کے دیکھو، کر کے تو دیکھو کہ ہر چیز تم سسرال پہ ڈیپینڈ ہو کر کیوں سوچتے ہو؟ جاب تمہیں وہ دلوائے، گھر تمہیں وہ دلوائے، گھر میں سامان تمہارے وہ بھروائے، بچہ تمہارا پیدا ہو، خرچہ وہاں سے اٹھے. کون سے نوجوان ہو تم؟ کون سی ملت کی امانت ہو میرے نوجوان مسلمان نوجوانوں؟ اس طرح کے ہوتے کائر ہو گئے ہو تم. آج ہی طے کر لیں اگر تمام مسلم نوجوان کہ جہیز نہیں لیں گے ہم سمپلی نکاح کریں گے، ہم صرف لڑکی دیکھیں گے، اس کا کردار دیکھیں گے. یقین مارو قسم خدا کی، کوئی ماں باپ تمہارے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے. نکاح کو عام کرو. ارے تمہاری وجہ سے زنا عام ہو گئے. لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، شادیوں کے لیے اتنا تام جھام کر دیا کہ اس سے زیادہ آسان لوگوں کو زنا لگتا ہے. زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل کر دیا. میرا اسلام کیا کہتا ہے؟ میرا اسلام کہتا ہے نکاح کو آسان کرو، زنا خود ختم ہو جائے گا. تم نے کیا کرا؟ تم نے نکاح کو مشکل ترین کر دیا اور زنا کو آسان کر دیا. ارے کر کے تو دیکھو کتنا سکون ہوتا ہے نکاح کے اندر. کر کے تو دیکھو سادگی میں، جب چار لوگوں کے ساتھ تم اس لڑکی کو لے کر آؤ گے تو تمہاری روح کتنی خوش ہوگی، تمہارا ضمیر کتنا خوش ہوگا، تم کتنے خوش ہوں گے کہ چٹائی پہ ہی سلایا تم نے. وہ چٹائی تمہاری تھی، وہ سسرال کی چٹائی نہیں تھی، وہ تمہاری اپنی کمائی کی چٹائی تھی. اور لڑکی ساری زندگی تمہارے احسان تلے دبی رہے گی، ہمیشہ تمہیں سرتاج بنا کر رکھے گی. اللہ یہ وہی سرتاج ہے جس نے میرے ماں باپ کو سرخ رو کیا، قرض دار نہیں کیا. اٹھو نوجوانوں، تہیہ تو کرو، کوشش تو کرو، دل میں لے کر تو آؤ اور وعدہ کرو کہ اب کوئی بھی عائشہ عارف خودکشی نہیں کرے گی. کیونکہ وہ خودکشی تمہاری وجہ سے ہوئی، وہ خودکشی تمہاری غفلت کی وجہ سے ہوئی، وہ خودکشی تمہارے لالچ کی وجہ سے ہوئی. کتنی معصوم تھی وہ عائشہ عارف. ویڈیو جا کر دیکھیے، نہیں دیکھی جاتی. نہیں لگتا کہ یہ لڑکی خودکشی کرنے جا رہی ہے. وہ ہمارے پہ ہنس رہی ہے، وہ سماج پہ ہنس رہی ہے، وہ سماج کے لڑکوں پر ہنس رہی ہے، وہ یہاں کے والدین کا مذاق اڑا رہی ہے کہ دیکھو تمہاری وجہ سے آج ملت کی امانت پانی میں سمانے جا رہی ہے، انسانیت پانی میں سمانے جا رہی ہے، قوم کی بیٹی پانی میں سمانے جا رہی ہے. اور لیکن تم پھر بھی سدھرنے کو تیار نہیں ہو. تو تہیہ تو کر دیکھو، ایک بناؤ تو اپنا موٹیو، اپنا ایم کہ آج کے بعد کوئی عائشہ کو عارف نہیں بننے دیا جائے گا. اس غدار کا نام عارف تھا، اس کے شوہر کا نام عارف تھا جو اتنا خبیث تھا. کہتا ہے کہ تو مرے گی نہیں، اگر تو واقعی مرے گی تو مجھے ویڈیو بنا کر سینڈ کرنا، میں تب تیری بات پہ یقین کروں گا. ارے عورت بہت مضبوط ہوتی ہے، پھلدار پیڑ ہوتی ہے. عورت کبھی ٹوٹتی نہیں ہے، جھک جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کی خصلت ایسی بنائی ہے کہ موم کی طرح رکھا. عورت موم کی طرح ہوتی ہے، جس کو جس سانچے میں ڈھالو وہ ڈھل جاتی ہے. وہ پھلدار پیڑ ہوتی ہے، ٹوٹتی نہیں ہے، جھکتی چلی جاتی ہے. لیکن عارف نے، اس غدار شوہر نے اس کی انا پر، اس کے ماں باپ پر، اس کی غیرت پر اتنی ضرب لگائی، چیلنج کیا کہ جا اگر تو واقعی خودکشی کرے گی تو ویڈیو بنا کر بھیجنا. اور عورت ہر چیلنج لیتی ہے. اس عائشہ نے بھی، اس معصوم عائشہ نے بھی چیلنج لیا، مسکراتی ہوئی ویڈیو بنائی اور یہاں تک کہہ ڈالا کہ اس عارف کو کچھ نہ کہا جائے، میں اس کو معاف کرتی ہوں. نہیں کرنا تھا عائشہ تمہیں معاف، نہ تمہیں خودکشی کرنی تھی، نہ اس کو معاف کرنا تھا. وہ تمہارا قاتل تھا، تمہاری خواہشات کا قاتل تھا، تمہارے ارمان کا قاتل تھا، تمہارے ماں باپ کے یقین کا قاتل تھا. نہیں کرنا تھا تمہیں معاف، تمہیں اس کو گھسیٹنا تھا، ہر عدالت میں گھسیٹنا تھا،
اس کی اوقات یاد دلانی تھی کہ عارف تجھے دیکھ ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن عائشہ تم نے بہت جلدی کر دی، تم بہت جلدی اس دنیا سے چلی گئی۔ کاش تم ایک بار مجھ سے کانٹیکٹ کرتی، صرف ایک بار مجھ سے ملتی عائشہ، میں تمہیں لے کر آتی زندگی کی طرف، میں بتاتی اس عارف کو کہ جب عورت اپنی پہ آ جاتی ہے تو کیا کیا کر سکتی ہے۔ میرا اسلام خودکشی کی اجازت نہیں دیتا، میرا اسلام خود کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، میرا اسلام جینے کی اجازت دیتا ہے۔ ارے مرنا تو ہمیں ہر صورت میں ہے، ہر صورت میں ہم مریں گے، جو چیز آئی ہے وہ واپس بھی جائے گی، لیکن تم نے بہت جلدی کر دی عائشہ۔ اور تمام لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، عائشہ کے لیے آواز اٹھائیں، اگر وہ عارف نام کا کتا آپ کو مل جائے دوڑا دوڑا کر مارے، سماجی بہشکار کریں، اس کا سماج سے نکال کر باہر پھینکے اور مقدمہ چلائے میری عائشہ کے قتل کا اس کے اوپر، کیونکہ میں نہیں چاہتی اور عائشہ اس طرح کا قدم اٹھائیں، اپنی ہستی مسکراتی زندگی کو اس طرح قربان کر دے ایک ناقدرے کے اوپر۔ بس میں یہی کہوں گی کہ آپ پلیز سب یونائٹڈ ہو جائیے، اسلام کی تعلیمات کو سمجھیے۔ اسلام جہیز کو لعنت کہتا ہے، اسلام جہیز پہ لعنت بھیجتا ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عورتوں کے جہیز سے اپنا گھر بھرو، ان کی زندگی انہی کے پیسے سے چلواؤ، اپنی زندگی انہی کے پیسے سے چلواؤ، اپنے بچے ان کے پیسوں سے پالو۔ لعنت ہوتی ہے زندگی جو جہیز پہ چلتی ہے، مرد مانتی ہی نہیں، جو عورت کی کمائی پہ چلتا ہے وہ مرد نہیں ہوتا، وہ مرد نہیں ہوتا۔ ارے 1 روپے کما کے لاؤ، بھوکے بھی سو گے تو عورت بہت خوش ہو کر سوئے گی کہ آج میرا خاوند کما کر نہیں لایا، لیکن میں خوش ہوں کہ حرام گھر نہیں لایا، میرے ماں باپ کی کمائی نہیں لایا۔ بس میں یہی کہوں گی کہ سدھر جائیے، پلیز سدھر جائیے، ایک ہو جائیے۔ غیر پروں سے اڑ سکتے ہو حد سے حد دیواروں تک، غیر پروں سے اڑ سکتے ہو حد سے حد دیواروں تک، عنبر تک تو وہ جائیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے۔ شکریہ جی۔ السلام علیکم تمام لوگوں کو، تمام فیس بک پہ مجھے دیکھنے والوں کو، مجھے سننے والوں کو، مجھے چاہنے مجھے چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کو ایمن رضوی کا سترنگی سلام۔ میری طبیعت خراب ہے، لیکن روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک آ ہی جاتا ہے کہ جہاں اگر میں نہ بولوں تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے داستان میری، زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے داستان میری، میں ہی سو گئی داستان کہتے کہتے۔